اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ ويقول كذلك: واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع۔ برادران ملت اور خواتین اسلام، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے سورہ کہف کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کر رکھیے جو اللہ کو رات دن یاد کرتے رہتے ہیں، اور ان سے منہ پھیر کر دنیا داروں کی طرف اپنا رخ کریں جن کے دل کو ہم نے اپنے ہاتھ سے غافل کر دیا اور ان کا معاملہ انتہائی آگے بڑھ گیا۔ پھر ایک اور آیت کا ٹکڑا بھی میں نے تلاوت کیا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ان کو پڑھ کر سناؤ، ان کو سناؤ یہ بستی کی مثال بہت امن و اطمینان کے ساتھ رہتی تھی، ہر طرف سے اس کی روزی ان کو اطمینان کے ساتھ پہنچتی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف میں بدل دیا اور ان کی رزق کی فراوانی کو بھوک میں بدل دیا۔ آج پوری دنیا کے اندر سب لوگ امن کا دعویٰ کرتے ہیں کہ امن ہمارے پاس ہے، ہمارے مذہب کو اختیار کریں گے، ہمارے دین کو اختیار کریں گے تو امن ملے گا، خوف دور ہوگا، ٹیررزم ختم ہو جائے گا، اور فلاں 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 ہر آدمی دنیا میں یہی دعویٰ کرتا ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو دنیا کے اندر کہیں بھی امن و سکون چین نہیں ہے۔ جو مسلمانوں کی بستی ہے وہاں بھی نہیں، جو غیر مسلموں کی بستی ہے وہاں بھی امن و سکون نہیں۔
ہاں کچھ بستیوں میں امن و سکون ضرور ہے مگر پوری طرح نہیں، اور کچھ بستیوں میں تو امن و سکون برائے نام ہے، رات دن دہشت ہی دہشت، خوف ہی خوف، زندگی پوری ڈر میں گزرتی ہے۔ اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، یہ بے چینی کیوں ہے، یہ بد امنی کیوں ہے، یہ خوف کی زندگی کیوں ہے، سکون کیوں نہیں ملتا ہے، دلوں کا اطمینان کیوں نہیں ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون و اطمینان کے لیے تو اللہ کو یاد کرنا ہی علاج ہے۔ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، سکون اطمینان کی زندگی ان کو نصیب ہوتی ہے۔ دنیا میں ہمیشہ مذہبی لوگوں کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا، جو علماء ہوتے ہیں ان کا بڑا احترام کیا جاتا، بڑی عزت کی جاتی، دیندار لوگ جہاں بھی ہوتے ہیں ان کا بڑا احترام کیا جاتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کرام کے سردار، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کہتا ہے، ان صحابہ کے ساتھ آپ اٹھنا بیٹھنا رکھیے جو اللہ کو رات دن یاد کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے پیارے رسول ہی رات دن اللہ کو یاد کرتے تھے، صحابہ اکرام آپ کے ساتھ رہتے تھے، لیکن صحابہ اکرام کی ان کی دینی زندگی کی ہمت افزائی کے لیے اور ان کی دینی زندگی کی تعریف کرنے کے لیے اللہ نے اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیندار لوگوں کے ساتھ رہیے، دین سکھانے والے ہمارے نبی نا۔ تو یہ نہیں کہا کہ صحابہ تم لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ رہو، وہ تو رات دن حکم تھا ہی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دیندار لوگ جہاں بھی رہتے ہیں بڑی خیر و برکت کی زندگی رہتی ہے۔ یہ کیسے خیر و برکت کی زندگی رہتی ہے؟ اس طرح کہ جہاں بھی علماء رہتے ہیں، دین کے علماء، ایک روشنی رہتی ہے دین کی، دین کی باتیں بتانا، دین کی باتیں پھیلانا، رہنمائی کرنا، فتوے دینا، یہ ایک دینی زندگی کی ایک روشنی ہوتی ہے۔ اس لیے ہدایت کو قرآن مجید نور بھی کہتا ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ نور ہے، روشنی ہے۔ تو ہمیشہ علماء کی صحبت میں لوگ رہتے تھے، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ سفر کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کا خیال کرنا، علماء کے لیے بہت زیادہ ہمیشہ امت مسلمہ کے لوگ خدمت کرتے تھے علماء اسلام کی۔ ہمیشہ ہم نے دیکھا، صحابہ کرام کو بھی ہم نے دیکھا، بعد کے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا، حدیث کے درس میں اتنے ادب احترام کے ساتھ بیٹھتے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ سب مجسمہ ہے، اسٹیچو ہے، حرکت نہیں، ادھر ادھر دیکھنا نہیں، کچھ نہیں، غور سے لکھتے تھے۔ استاد جو پڑھاتے جو لکھاتے، سنتے غور سے تھے، لکھتے غور سے تھے۔ یہ خود بھی علماء تھے جو بڑے علماء کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ اتنا احترام علماء کا، ذرا کچھ بے ادبی ہو جائے تو علماء اس آدمی کو نکال کے مجلس سے باہر بھی کر دیتے تھے۔ ان علماء کی خدمت کے لیے کتنے لوگ تیار رہتے تھے، اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مبارک بڑے عالم تھے ماشاءاللہ۔ ان کے زمانے میں یہ گورنر صاحب آئے علم سیکھنے کے لیے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، علم سیکھنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ کچھ اپنا مقصد رہے اس کا۔ کہا کہ صاحب کچھ حدیث سنائیے۔ کہا میں تم کو نہیں سناؤں گا۔ ارے کچھ تو بتا جی۔ کہا نہیں تم جاؤ۔ وہ بیچارہ جانے لگا، سمجھیے، دروازے تک آ کے بڑی عزت سے اس کو بھیجے۔ اب یہ گورنر اور ایک عالم، یہ خود بھی بڑے مالدار عبداللہ بن مبارک، لیکن گورنر کا درجہ تو بہت بڑا ہوتا ہے نا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، میں آیا حدیث پڑھنے کے لیے آپ کے پاس، آپ نے مجھے بھگا دیا، کہا جاؤ، اور مجھے رخصت کرنے کے لیے اتنی عزت کے ساتھ دروازے تک آ کر آپ احترام کے ساتھ سواری پر بیٹھا کے مجھے رخصت کرتے ہیں۔ کہ یہ میں نے اپنے آپ کو یہ برداشت کر لیا، لیکن تم اللہ کے رسول کی حدیث سن کے اس پر عمل نہیں کرو گے، حدیث کا احترام نہیں کرو گے۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یا آپ کی حدیث کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے آپ کو ذلیل کروں گا، کوئی بات نہیں۔ آپ اندازہ کریں، کچھ کہہ بھی نہیں سکا نا، کیا کرتا؟
سزا دیتا کیا، جیل میں ڈالتا کیا؟ کیا علماء کا اتنا بڑا احترام. عباسی خلیفہ بہت مشہور خلیفہ، پوری دنیا میں اس کی سلطنت. ابو جعفر منصور، وہ ایک آدمی کی مجلس میں جاتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، ان کے پاس پناہ بھی ان کو ملتی تھی. جب یہ خلیفہ بن گئے آئے، وہ آ کر ملے، بہت خوش. کہا بولو جی کیا ضرورت ہے تمہاری؟ آج سلطنت میرے ہاتھ میں ہے، جو کہو گے میں تم کو دینے کے لیے تیار ہوں. کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، ایک پرچہ لکھ دیجئے، چٹھی لکھ دیجئے، اعمش جو بڑے حدیث سنانے والے ہیں ان کو لکھ دیجئے، میں ان کو حدیث سنا. چلو ٹھیک ہے، اتنا بڑا خلیفہ تو پوری دنیا کا نا. لکھ دیا ایک پرچہ، بھئی ہمارے دوست ہیں، علم والے ہیں، حدیث کا ان کو شوق ہے، آپ ان کو حدیث سنائیے. پرچہ لے کر بہت خوش ہو کر گئے. اعمش ہمارے استاذ ہو جائیں گے نا، وہ ہم کو حدیث سنائیں گے نا. بہت خوش ہو کر گئے. جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. وہ جو محدث صاحب تھے، کوئی آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ان کو پسند نہیں. میں باہر آتا ہوں تب بات کرو نا، یہ دروازہ کھٹکھٹانا، اندر آ کے لوگوں کو سب ڈسٹرب کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ بہرحال کوئی بھی دروازہ کھٹکھٹایا، آئے. کہا کیا بات ہے جی؟ کہا کہ امیر المؤمنین نے یہ چٹھی آپ کو دی ہے. کہا اچھا لاؤ. بکری کو چارہ کھلا رہے تھے، وہ چٹھی بھی ملا کر کھلا دیے بکری کو. کھا جا بکری یہ بھی. اس کا پوچھا کیا قصہ ہے جی؟ چٹھی تو بکری کھائی، تم بولو کیا قصہ ہے؟ کہا کہ امیر المؤمنین لکھے اس چٹھی کے اندر کہ مجھے حدیث سنانے کے لیے، کہ میں آپ کے پاس پڑھنا چاہتا ہوں. کہا نہیں، تو بے ادب ہے، تو دنیا دار ہے، تجھ کو کیا حدیث سناؤں، جا. بھگا دیا اس کو. کیا کرتے جی؟ علماء کی قدر دیکھا آپ نے کتنی تھی؟ اللہ اکبر. ایسے علماء ہوتے تھے، ان کی قدر و منزلت ایسے ہوتی تھی. میں نے سنایا کہ صاحب امین مامون دونوں تھے خلیفے کے بیٹے. استاذ کی چپل ٹھیک کرنے کے لیے دونوں میں لڑائی، میں ٹھیک کروں گا. آخر ایک چپل تم پہناؤ، ایک چپل تم پہناؤ. خلیفے کو حکم دینا پڑا اپنے بیٹوں کو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، خراسان کے گورنر نے، والی نے ان کو لکھا، ان کو بتایا میرے بچوں کو آ کر آپ پڑھائیے. کہا میں نہیں ہوں گا، حدیث سیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، ہم جا کر سکھاتے نہیں کسی. مجبور ہو گیا. آخر کہا کہ ٹھیک ہے میں بچوں کو بھیجتا ہوں، میرے بچوں کو الگ بیٹھ کر پڑھائیے. کہا یہاں الگ سب پڑھائیں کا حصہ نہیں ہے، سب کے ساتھ بیٹھیں گے، تمہارے بچے پڑھنا ہو تو پڑھیں گے، نہیں تو نہیں پڑھیں گے. اب اس کو غصہ ہے تو کہا نکل کے چلے جاؤ ہماری بستی سے. کہا چلے جاتے ہیں. گئے، انتقال بھی ہو گیا. دیکھیے علماء کی کتنی قدر و منزلت تھی، علماء کے ساتھ لوگ کیسے جڑے رہتے تھے، اس کی وجہ سے خیر و برکت. اللہ اکبر. یہ اللہ نے اپنے رسول سے کہا ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزاریے، اٹھنا بیٹھنا رکھیے جو اللہ کو رات دن یاد کرتے رہتے ہیں، عالم بھی اور عابد بھی اور زاہد بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام 5 بڑے پیغمبروں میں سے ایک، اولو العزم من الرسل. ان کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ جاؤ خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھو، ان کے پاس تربیت حاصل کرو. اللہ اکبر. خضر علیہ السلام کا ذکر قرآن میں نبی کی حیثیت سے نہیں ہے، نام بھی ان کا نہیں ہے، لیکن معلوم یہ ہوتا کہ وہ خود بھی کسی زمانے میں یا اپنے دور کے نبی رہے ہوں گے، کچھ بھی رہے ہوں گے. بہرحال اس لیے کتنے بڑے نبی کو یہ غیر نبی کے پاس بھیجنا ذرا سا بعید معلوم ہوتا ہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام گئے، بڑے ادب کے ساتھ کہا بھائی میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، کچھ سکھائیے. کہا کہ نہیں جی، تم دوسری دنیا کے آدمی ہو، تمہارا علم دوسرا، میرا علم دوسرا ہے، تم برداشت نہیں کر سکتے. کہا نہیں آپ کے ساتھ برداشت کروں گا. کہا اچھا ایک ہی شرط، میں کچھ بھی کروں پوچھنا نہیں کیوں کرے، ہے نا؟ ٹھیک. موسیٰ علیہ السلام وعدہ کر کے گئے، کشتی میں پیندے میں سوراخ کیا تو کچھ ایسا کیوں کی جی، مفت میں لا کے پہنچائے کنارے، ان کی کشتی کو نقصان پہنچا. کہا دیکھا پوچھنا ہی بولا نا، اب کیا کرتے، معاف کر دیجیے صاحب. چلو
اچھا خاصا ایک خوبصورت لڑکا کھیل رہا ہے، پکڑے اس کی گردن کاٹ کر پھینک دیا. کہ یہ کیا بھائی، ایک معصوم بچہ، کوئی گناہ نہیں، کوئی قصور نہیں، اس کو تم نے پکڑ کے مار دیا، قتل کر دیا. پھر پوچھے نا تم، میں نے تو کہا پوچھنا نہیں نا. پھر پوچھے اچھا بھائی اب میں وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد نہیں پوچھوں گا. چلو ٹھیک ہے. ایک اور جگہ پہنچے، بخیل لوگوں کی بستی تھی، دیوار گرنے لگی تو اس کو کھڑا کر دیا. گھر گھر جا کے کھانا مانگا، کوئی کھانا نہیں کھلایا. موسیٰ علیہ السلام تو غصہ تھا کہ صاحب اتنی خراب لوگ ہیں کہ صاحب ہم جا کے کھانا مانگے تو کھانا بھی نہیں دیے لوگ. اب وہ دیوار گر رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کی خواہش رہی ہوگی گر جائے. کیا ہوا؟ خضر علیہ السلام اس کو اپنے ہاتھ سے روک دیے. یہ عجیب و غریب واقعہ، اللہ تعالیٰ نے کس کو جتنی طاقت دی کون جانتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بستی والے کھلائے نہیں، پلائے نہیں، پوچھے نہیں، خواہ مخواہ آپ نے ان کی مدد کی، چھوڑ دیتے دیوار گر جاتی. کہا کہ پھر تم نے بھی غلطی کی نا، پوچھنا نہیں. کہا ٹھیک ہے صاحب اب میں جاتا ہوں، کیا کروں، میں خود بول دیا نا، اس کے بعد پوچھو تو مجھے بھیج دیجیے گھر. کہا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن یہ تینوں باتیں سیکھ کے جاؤ. وہاں کوئی تھا ملک کا حاکم، وہ اچھی کشتی دیکھ کر اٹھا لیتا تھا، ٹوٹی پھوٹی کشتی کو دیکھ کر چھوڑ دیتا تھا. وہ ایک لکڑا لگا دیتے، ان کی کشتی ٹھیک تھی ورنہ چھین لیتا نا، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا. جی وہ جو غلام تھا، لڑکا تھا نا، بڑا خوبصورت، بڑا اچھا تھا، ماں باپ بڑے دیندار، بڑے اچھے. یہ بچہ بڑا ہوتا تو ماں باپ کو گمراہ کرتا. اللہ کا حکم ہوا کہ اس کو قتل کر دو، دوسرا بچہ ان کو اللہ دے گا. قتل کر دیا. اب یہ جو دیوار تھی اس کا نیچے، اس کے نیچے دیوار کے نیچے خزانہ ہے 2 بچوں کا، یتیم بچوں کا. ان کا باپ بڑا نیک، بڑا اچھا آدمی تھا. کیا ہوا ایسا کہ صاحب خزانہ دفن کر کے گیا، میرے بچے بڑے ہیں تو ان کو دے دینا. علامت یہی دیوار بتا کے گیا لوگوں. گر جاتی تو یتیم بچوں کا خزانہ دب جاتا نا. باپ کی نیکی بچوں کو کام آتی ہے. یہ 3 باتیں نا جاؤ. ابھی کتنے بڑے نبی ذرا سا پوچھے کیوں کیے، کہا دیا چلے جاؤ. کتنی قدر علماء کی. لوگ علماء سے دور ہو گئے. 4 مذاہب آئے، ان کے علماء کو وہ گالی دیں، ان کے علماء کو وہ گالی دیں، ان کو کافر وہ کہیں، ان کے کافر یہ کہیں. پوری تاریخ بدل گئی. علماء سے پبلک دور کر دیے. سیاسی جماعتیں پیدا ہو گئی. اب لوگ سیاست کے ساتھ جڑ گئے. ایک سیاسی آدمی کہیں بھی کھڑے ہو کر بلائے گا تو پورے لوگ جمع ہو جائیں گے. مسلمانوں کا اتحاد اتفاق سب ختم ہو گیا. اب مسلمان پریشان ہیں. آج بھی مسلمانوں کا ایک ہی علاج ہے، علماء کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں. سیاسی لوگوں کو اقتدار چاہیے، پاور چاہیے، پیسہ چاہیے، حکومت چاہیے، دولت چاہیے. علماء کو کیا چاہیے؟ عمل کرنے والے لوگ چاہیے. اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سیکھنے والے، اس پر عمل کرنے والے چاہیے. ان کو کیا چاہیے؟ اللہ اکبر. کتنے علماء کو خلیفوں نے تھیلی بھیجی 50,000 1,00,000 درہم و دینار کی. کہاں نہیں لیں گے جو اٹھا کے لے جاؤ، اٹھا کے لے جاؤ. اللہ ایسا کوئی نہیں لیتے تھے. محمد بن حنبل کو کتنی مرتبہ کوشش کرے گی کچھ تو لے لیں، نہیں لیے. ویسے کتنے لوگوں کو کوشش کیجیے خلفاء نے، کہا ہرگز نہیں لیں گے، ہم کو کیا چاہیے، درہم و دینار ہم کو نہیں چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے علماء پیسے نہیں دیتے جی، علماء کے پاس علم ملتا. نبی نے ان کو کیا دیا؟ علم دیا. پیسہ دے کر کے کیا؟ علماء بھی لوگوں کو علم دیں گے، پیسے دیں گے کیا؟ پیسے نہیں دیں گے. آج امت مسلمہ کی تباہی، بربادی، ناکامی، سب کا سبب آپ دیکھیں علماء سے کھٹ گئے، علماء سے دور ہو گئے. سیاست جو دنیاوی سیاست ہے ان کے لیڈروں کے ساتھ جڑ گئے. ان کے اندر کوئی اتحاد نہیں، کوئی اتفاق نہیں. ایک دوسرے کے خلاف الیکشن میں کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کو گالی دیں گے. پارٹی کے اندر وفاداری ہے کہ پارٹی کے خلاف کبھی نہیں بولنا، پارٹی کے لیڈر کے خلاف کبھی نہیں بولنا. وہ تو اسلامی حکم ہے جی، اسلام کے خلاف نہیں بولنا. اسلامی جو عالم ہوگا یا ایک حاکم ہوگا اس کے خلاف نہیں بولنا. وہ چھوڑ کے ان لوگوں نے دنیا کے لوگوں کو اپنا لیڈر مان لیا. ہر جگہ تلاش کریں گے. اس کے پیچھے یہی ہے کہ علماء کو چھوڑ کے لوگ سیاسی لیڈروں کے پیچھے لگ گئے. پریشانی، دنیا بھر کی پریشانی. آج بھی وہی پریشانی مسلمانوں کے اندر. ہمارے ملک کے اندر بھی مختلف پریشانی آتی رہتی ہیں.
کسی جمعے میں انتخاب کا اعلان کا انتظار تھا، اعلان ہو گیا. پھر ایک جمعہ آیا تو پھر اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، کس کو وزیر کیا بنائیں گے، کیا کرے گا. ایک اور جمعہ آیا تو اور بھی پریشانی، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. مسلمان یہ سب کیوں سوچتا ہے جی؟ اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. دین کی طرف رجوع ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو سکون عطا کرے گا. مکے والوں کے لیے مثال دی نا کہ مکے والے جب تک ابراہیم علیہ السلام کے دین کی قدر کرتے تھے، ہر طرف سے امن و سکون، روزی آتی، پھل غلہ سب آتا. مکے والے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے، سفر بھی کرتے، کوئی ان کو پوچھتا نہیں. کیا پوچھتا نہیں؟ ان کے مطلب ان سے لڑتا نہیں، ان کا مال چھینتا نہیں. ارے مکے والے بھائی چھوڑ دو ان کو. مکے والے لإیلاف قریش کے اندر بتایا اللہ تعالیٰ نے، اتنی عزت تھی. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ نے ایک نبی کو بھیج کر سب سے بڑا انعام کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوئے اور انہوں نے اسلام کی نعمت کو دیا، لیکن اس نعمت کی انہوں نے قدر نہیں کی. کیا کیا اللہ نے؟ کہا کہ اللہ نے ان کو خوف ان کے دلوں میں ڈال دیا، اور بھوک کی حالت یہ کہ جہاں مکے کو ہر طرح سے غلہ آتا تھا، پھل آتے تھے، کچھ نہیں، سب بند، آنا جانا سب کم ہو گیا. کیڑے کھاتے تھے، زمین میں کوئی کیڑا نظر آتا جلدی پکڑ کے اس کو کھا لیتے تھے. گوبر کے کیڑے کھائے، اللہ اکبر. اونٹ کہیں مر گیا، جا کے اس کا پیٹ کاٹ کے دیکھتے کچھ پانی ہے کیا، وہ پانی پیتے. اتنی بری حالت ہوئی. پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ نے ان کے قحط کو دور کیا. آج بھی مسلمانوں کے لیے دین کی طرف لوٹ جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے خوف کو دور کرے گا، تمہاری پریشانیوں کو دور کرے گا. کوئی حاکم ہو، کوئی محکوم ہو، اللہ کی زمین میں اللہ کا حکم چلے گا. ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، واقعہ اصل میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، صرف اس کے قصہ نہ سمجھیے. ایک لڑائی ہوئی، ایک غزوہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. غزوۃ ذات الرقاع، چیتڑے کپڑے کے ٹکڑوں کی لڑائی. کیا ہوا؟ صحابہ کرام گرمی میں نکلے جہاد کے لیے. نہ ان کو کیا، اللہ کے رسول بولے نکلو، چپل نہیں، جوتا نہیں، گرمی میں چلتے، پیروں میں آبیلے آ گئے، انگلیوں کے درمیان پھٹنے لگے سب. کیا کرے؟ خون نکل رہا ہے، ادھر سے ادھر سے کپڑے کاٹ کے پھاڑ کے بس لپیٹ لے پاؤں میں، جہاد کو گئے. صحابہ کی زندگی ایسے میں، اللہ اکبر. کتنے واقعات ایسے. ایک امیر کے ساتھ گئے، کہا کہ ایک دن کو 3 کھجور کھانا جی، اس سے زیادہ کوئی نہیں کھانا. ایک دن کو 3 کھجور کھاتے بس، اور ذرا کمی ہوئی تو کہا 2 کھجور کھاؤ جی بس، اس سے زیادہ نہیں کھانا کون بھی. اور کمی ہوئی تو کہا 1 کھجور، اس سے زیادہ نہیں کھانا، صبح کھا لو، دوپہر کھا لو، بس دن گزار. کھجور ختم. کہا آپ کھجور کے بیج ہے نا گٹھلی، وہ چوستے رہو، کچھ نہیں. ویسی حالت میں بھی گئے جہاد. اللہ. پھر اللہ نے جو کچھ کرم کیا ہوا. اس واقعے کے اندر غزوہ ذات الرقاع کے اندر ہم دیکھتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم سفر پر ہوتے جہاد کے آتے جاتے کہیں پڑاؤ کرنا ہوتا 4 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے رات گزارنے کے لیے دیکھتے کہیں اچھا درخت ہو سایہ دار درخت اس کو صاف کرتے جگہ کو صاف کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سونے کا آرام کرنے کا انتظام کر دیتے ہم لوگ. اسی طرح ذات الرقاع سے واپس آتے وقت بھی ہم نے کیا. اس کا جہاں جہاں ہم کو جگہ ملی وہاں جا کے ہم لوگ لیٹ گئے آرام کرنے لگے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ایک جنگلی بدو آیا چھپ کے کہیں سے سب دیکھ رہا تھا. سب دیکھا کہ صحابہ سب دور دور ہیں یا صرف اللہ کے رسول ہیں کوئی قریب نہیں ہے. آہستہ سے آیا اللہ کے پیارے رسول درخت میں جو تلوار لٹکائے رہتے ہیں اس کو لے لیا. آپ کہا مجھ سے ڈرتے ہیں معلوم ہو گیا تلوار میرے ہاتھ میں تمہاری تلوار. کہا اللہ کا رسول اللہ
میں تم سے کیا ڈروں گا جی؟ کہا پوچھا اچھا بتاؤ کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا. ایسے بیٹھ گیا. کہا اللہ کے رسول آؤ جی آؤ. صاحب آئے, دیکھا کہ بیٹھا ہوا ہے. کیا ہے جی معاملہ؟ دیکھو یہ آیا مجھ سے پوچھا مجھ سے ڈرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں تم سے کیوں ڈروں گا جی, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. پھر پوچھا تم کو کون بچائے گا؟ تو میں نے کہا اللہ بچائے گا. اب وہ گھبرا گیا اور بیٹھ گیا. اب صحابہ کرام تو چاہتے تھے صاحب اس کو تو سزا دے. اللہ کے رسول نے نہیں جی بدو انسان ہے چھوڑو, بھیج دیا. ایک انسان کا توکل, ایک ایمان, ایک مومن کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے. اکیلا بھی ہو, بغیر ہتھیار کے بھی ہو, بغیر تلوار کے بھی, کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا جی. یہ نہ ہونا چاہیے ہم کو. ایسی زندگی گزارتے ہیں مومن. ہمارے ہاں تو ایمان کا نام و نشان نہیں, یقین کا نام و نشان نہیں, آخرت کیا ہے جانتے نہیں, علم حاصل کرنے کی خواہش نہیں, دین کی باتوں پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں. کہاں سے اللہ کی رحمت آئے گی جی؟ کہاں سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تمہارے قدموں کو اللہ جما دے گا, تمہاری مدد کرے گا. شرط یہ کہ تم اللہ کے دین کے بن جاؤ, تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی. کہا اللہ نے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. دنیا میں سربلندی تم کو ملے گی اگر سچے مسلمان بن گئے. حکومت ملنا کوئی ضروری نہیں, عزت یہ مخلوق ایسی کے سامنے ان سے دعا کریں, بد دعا کریں گے, دعا کریں گے اللہ قبول کرے گا. اللہ کے رسول نے تو فرمانا ہے کہ مظلوم کی دعا سیدھے آسمان پر پہنچتی, کوئی آڑ نہیں. مظلوم دعا کریں گے. یہ لوگ ایسے ہیں کیا؟ یہ تقریباً 50-60 سال پہلے کا واقعہ سمجھیے. پٹنہ سب جانتے ہیں صاحب, پٹنہ بہار کا بڑا شہر ہے, پائے تخت ہے. وہاں ایک عالم رہتے تھے جن کا نام تھا مولانا عبد الخبیر صاحب. بڑے عالم, بڑے بزرگ, پھٹے پرانے معمولی کپڑے پہنے, لیکن ان کو دیکھ کر کیا مسلمان کیا غیر مسلم بڑا احترام کریں, بڑی عزت کریں. گرو جی ہیں, گرو جی ہیں. کوئی حکومت نہیں ان کے پاس, کوئی پیسہ نہیں, کوئی دولت نہیں. ان کو بہرحال ایک دن نکلنا پڑا جانے کے لیے اپنے مدرسے کو کہیں بھی. ہولی لوگ کھیل رہے تھے, رنگ پھینک رہے تھے. اب ان کو بھی دیکھ کے رنگ پھینک دیا کسی بچے. اب انہوں نے کہا بچے اسے نہیں کرتے, کر کے اس کو ایک تماچا مارے یا کچھ بھی, چہرے پر تو نہیں نہ مارتے, ایسے کچھ مارے. صاحب ان لوگوں کا پورا کہنا اب یہ بچہ جیے گا نہیں. گرو جی نے ہاتھ رکھ دیا, اس کو مر گیا بچہ. لیکن بدلہ نہیں لیا ان سے. کہا کہ صاحب دیکھو گرو جی کو پریشان کر دیے, ان کا یہ انجام ہے. ایسے رہتے ہیں جی مسلمان. اسی لیے لوگ کہتے ہیں عباد اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ. اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ ان کو دیکھتے تو اللہ کا ڈر آتا ہے دل میں, اللہ یاد آتا ہے. لوگوں نے اسے کہا ہے, حقیقت میں اسے ہم مسلمانوں کو دیکھ کر کون ڈرتا ہے جی؟ ہم سب سے ڈرتے ہیں, ہم سے کون ڈرتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے ساتھ نہیں ہیں. نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اللہ کو بول گئے تو اللہ بھی ان کو بلا دیا. تو لہٰذا میرے بھائیوں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اتنی تقریریں, اتنے وعظ, اتنے خطبے ہوتے ہیں, دین کا شوق کیوں نہیں آتا ہے لوگوں کے دلوں میں؟ علماء کی قدر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آج بھی لڑائی جھگڑے ویسی جو آج سے کئی 100 سال پہلے تھے. لڑائی, بہت افسوس کرنا پڑتا ہے. مسلمانوں کی سوچ کیسے ہے معلوم؟ اللہ اکبر. 16 میں اس دن رزلٹ نکلنے والا انتخابات کا, سب لوگ دنیا میں, ہمارے ملک میں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں, اللہ جو بھی آئے اس ملک کو ترقی دے, مسلمانوں کا خیال کرے, یہاں کے باشندوں کا خیال کرے, اچھے سے اچھا آدمی آئے. سب دعا کرتے رہتے ہیں. یہ بڑے مدرسے والے 15 تاریخ کو کیا کانفرنس کرتے ہیں, اہل حدیث اسلام سے دور, حنفی سب سے پیارے اللہ, باقی 3 مذہب سب بیکار. کہاں سوچتے مسلمان؟ دین کو سوچے نہیں, آنے والے کل کی حکومت کو سوچے نہیں. ایک جگہ بیٹھ کے سائے میں ایک مدرسے میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ صاحب سب سے دور یہ لوگ,
دین سے کیا بھی ان کا تعلق ہے. اللہ اکبر. یہ مسلمانوں کی سوچ. بخارا میں بھی ایسے ہوا, مصر میں بھی ایسے ہوا. نیپولین حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں ادھر امام شافعی کی خبر ہے, ادھر امام حسین کی خبر ہے. کیسا آئے گا نیپولین؟ نعوذ باللہ. حیدرآباد میں بھی ایسے ہوا نا, یہاں حملہ کرنے کے لیے پوری انڈین فوج تیار ہے, وہاں کہہ رہے ہیں یہاں اتنے بڑے ولی ہیں, یہاں اتنے بڑے ولی کو چار طرف سے آئیں گے, بم گریں گے, بم ان کے اوپر گرے. اللہ اکبر. مسلمانوں کی غفلت, دین سے دور ہو گئے, علماء سے دور ہو گئے. اب ان کا یہ کہ صاحب اولیاء بچائیں گے, انبیاء اولیاء بچائیں گے, اور درگاہ والے بچائیں گے, فلاں بچائیں گے. دیندار لوگ یہ نہیں, اللہ بچائے گا, اللہ ہماری حفاظت کرے گا. شرط یہ کہ ہم اللہ کے دین کی حفاظت کریں. لہٰذا میرے بھائیوں, ہماری مشکلوں کا علاج, ہماری پریشانیوں کا علاج دین کی طرف رجوع, دین کی طرف لوٹنا. قرآن مجید کے اندر کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے کو یہی سبق دیا ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ پریشانیوں میں اللہ کو یاد کرے. پریشانیوں میں اللہ کو بھول جاتے, دوسروں کو یاد کرتے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے مسلمانوں پر. تو آج بھی ہمارا علاج یہی ہے. آدمی یہ سوچتا ہے کہ صاحب میں ایک آدمی اچھا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول ایک ہی تھے جی, حضرت ابو بکر, ان کے ساتھ ایک تھے, اس کے بعد ایک آئے. ایک آدمی اچھا ہوتا ہے تو اس کے گھر والے اچھے ہوں گے, اس کے محلے والے اچھے ہوں گے. اللہ تم کو نہ پوچھے گا کہ صاحب تم کیسے تھے؟ دوسرے لوگ گمراہ ہوئے تو تم کو کیا کرنا ہے؟ تمہاری حفاظت چاہیے کہ تم اللہ سے دعا کرو, تم اللہ سے مانگو, اور صاحب ہم نے سکون کا پیغام سب کو زندگی میں دو. تو غرض یہ کہ ہماری پستی کا, ہماری بے اطمینانی کا, ہمارے ڈر کا, ہمارے دین کی حفاظت کا, سب کا علاج ایک ہی ہے, اور وہ الرجوع الی اللہ, اللہ کی طرف رجوع ہو جانا, اللہ کی طرف, اللہ کے بندے بن جانا. اللہ ہماری حفاظت کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کو دین سیکھنے اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن و سکون اور چین نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو کہ دہشت پھیلاتے ہیں, ان لوگوں کو جو کہ اپنی سیاست کے لیے سب کچھ غلط کام کرنے کے لیے تیار ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی کامیاب نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو ناکام کرے. جو لوگ امت مسلمہ کے در پہ ہیں, اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بچائے اور ان کے افکار اور خیالات کو بدلے. اللہ تعالیٰ ہم کو جہاں بھی رکھے ایمان کے ساتھ رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ